الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عید کے لیے جانے سے قبل کی سنت۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور انور شافع محشر مدینے کے تاجبار باذن رب اکبر غیبوں سے باخبر محبوب داور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور عید الاضحیٰ کے دن کچھ بھی نہیں کھاتے تھے جب تک کہ نماز سے فارغ نہ ہو جائیں۔ اور بخاری کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید الفطر کے دن تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے اور وہ طاق ہوتی۔ نماز عید کے لیے آنے جانے کی سنت ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید کو نماز عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ نماز عید کا طریقہ۔ حنفی: پہلے اس طرح سے نیت کیجیے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی، ساتھ 6 جائز تکبیروں واسطے اللہ ذوالجلال کے، پیچھے اس امام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجیے اور ثنا پڑھیے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجیے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجیے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجیے، یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے، اس پر دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائیے، چوتھی میں ہاتھ باندھ لیجیے۔ اس کو یوں یاد رکھیے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ پھر امام تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورہ زہر یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھیں، پھر رکوع کریں۔ دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورہ زہر کے ساتھ پڑھیں، پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھا لیں اور اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ نہ باندھیں، چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیجیے۔ ہر 2 تکبیر کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے۔ نماز عید کس پر واجب ہے؟ عیدین یعنی عید الفطر اور بقر عید کی نماز واجب ہے، مگر سب پر نہیں، صرف ان پر جن پر جمعہ واجب ہے۔ عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت۔ عید کا خطبہ کرنا سنت ہے۔ عیدین کی ادا وہی شرط ہے جو جمعہ کی، صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت۔ جمعہ کا خطبہ قبل از نماز ہے اور عیدین کے بعد از نماز۔ نماز عید کا وقت۔ ان دونوں نمازوں کا وقت سورج کے باقدر ایک نیزہ بلند ہونے یعنی طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد سے جوہر کبریٰ یعنی نصف نہار شرعی تک ہے، مگر عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الاضحیٰ جلد پڑھنا مستحب ہے۔ عید کی ادھوری جماعت ملی تو کیا کریں؟ پہلی رکعت میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید 3 تکبیر کہہ لیں، اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہو تو 3 بار کہیں، اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ کہی ہو، اور اگر اس سے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا اور کھڑے کھڑے نہ بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائیں اور رکوع میں تکبیریں کہہ لیں، اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہیں، پھر رکوع میں جائیں، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں اور رکوع میں تکبیریں کہیں۔ پھر اگر اس میں رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساکت ہو گئی، یعنی بقیہ تکبیریں اب نہ کہیں، اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہیں بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ پڑھیں اس وقت کہیں، اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا ہے اس میں ہاتھ نہ اٹھائیں، اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہیں بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہو اس وقت کہیں۔ دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائیں فابیہا یعنی تو بہتر، ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں مذکور ہوئی ہے۔ عید کی جماعت نہ ملی تو کیا کریں گی؟ امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا تو خواہ وہ شامل ہی نہیں ہوا یا شامل ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی، اور اگر دوسری جگہ مل جائے تو پڑھ لے، بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے۔
عید کے خطبے کا احکام۔ نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے اور خطبہ جمعہ میں جو چیزیں سنت ہیں اس میں بھی سنت ہے، اور وہ جو مکروہ ہیں وہ یہاں بھی مکروہ ہیں۔ صرف 2 باتوں میں فرق ہے، ایک یہ کہ جمعہ کے پہلے خطبے سے پیشتر خطیب کا بیٹھنا سنت تھا اور اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں پہلے خطبے سے پیشتر 9 بار اور دوسرے کے پہلے 7 بار اور ممبر سے اترنے سے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور جمعہ میں نہیں ہے۔ اس مبارک میں سے 2 عیدی میں غم مدینہ کے 20 حروف کی نسبت سے عید کے 20 آداب عید کے دن امور مستحب ہے۔ حجامت بنوانا، مگر زلفیں بنوائیے نہ کہ انگریزی بال۔ ناخون ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، یہ اس کے علاوہ ہے جو وضو میں کی جاتی ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو نئے ورنہ دھلے ہوئے کپڑے پہننا۔ خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا۔ جب کبھی انگوٹھی پہنیے تو اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ صرف 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی کی ہی انگوٹھی پہنیے، اس سے زیادہ نہ پہنیے، اور اس ایک انگوٹھی میں بھی نگینہ ایک ہی ہو، ایک سے زیادہ نگینے نہ ہو۔ بغیر نگینے کی بھی مت پہنیے۔ نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ چاندی کا چھلا یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھاتو کی انگوٹھی یا چھلا مرد نہیں پہن سکتا۔ نماز فجر مسجد محلہ میں پڑھنا۔ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینی چاہیے۔ چند کھجوریں 5، 3، 7 یا کم و بیش مگر تاپ ہوں۔ کھجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لیجیے۔ اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا ہو تو گناہ نہیں ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب ملامت کیا جائے گا۔ نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا۔ عیدگاہ پیدل چلنا۔ سواری پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر جس کو پیدل جانے کی قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی پر سواری پر آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ افضل تو یہ ہے، مگر عید کی نماز سے قبل نہ دے سکے تو بعد میں دے دیجیے۔ خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا۔ عیدگاہ کو اطمینان و وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا۔ آپس میں مبارکباد دینا۔ بعد نماز عید مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا اور معانقہ یعنی گلے ملنا، جیسے کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے۔ بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہے، مگر امرت خوبصورت سے گلے ملنا محل فتنہ ہے۔ عید الفطر یعنی میٹھی عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کریں، اور نماز عید اضحیٰ کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز میں تکبیر کریں۔ تکبیر ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ترجمہ: اللہ ذوالجلال سب سے بڑا ہے، اللہ ذوالجلال سب سے بڑا ہے، اللہ ذوالجلال کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ ذوالجلال سب سے بڑا ہے، اللہ ذوالجلال سب سے بڑا ہے، اور اللہ ذوالجلال ہی کے لیے تمام خوبیاں ہیں۔ اے ہمارے پیارے اللہ ذوالجلال، ہمیں عید سعید کی خوشیاں سنت کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں حج شریف اور دیار مدینہ و تاجدار مدینہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دید کی حقیقی عید بار بار نصیب فرما۔ تیری جب کی دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے۔